فرسٹ ایئر کی نعت کا پہلا شعر ہے: تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایماں، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام ماہر القادری۔ تشریح ہے: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں۔ آپ پر ایمان کے لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ بارگاہ رسالت سے جتنا دور ہے وہ بارگاہ الہی سے بھی اتنا ہی دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار مبارک میں صداقت غالب نظر آتی ہے۔ آپ کے اخلاق کا قصیدہ قرآن جیسی لاریب کتاب ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے ایمان کا مرکزی نقطہ اور اخلاق حسنہ کے پیکر ہیں۔ قرآنی شہادت یوں ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جب ذات الہی نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی پہچان کے لیے مخلوقات کو خلق کیا جائے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خلق کیا گیا۔ پھر اس نور مصطفیٰ کے صدقے یہ کائنات بنائی گئی۔ آپ نے فرمایا: اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے: کنت نبیًا و آدم و بین الماء والطین، یعنی میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے: لولاک لما خلقت الافلاک۔ اور شاعر نے کہا: گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ چاند ستاروں کی تابانی، دریاؤں کی روانی، کلیوں کی چٹک، پھولوں کی مہک، پرندوں کے زمزمے، آبشاروں کے جھرنے، موسموں کا تغیر و تبدل، موسموں اور دن رات کا تغیر و تبدل، نیلگوں آسماں کی جھلک، زمین کا بچھا ہوا فرش، یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر اللہ کے حبیب کا نور خلق نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا حاصل یعنی مرکزی نقطہ ہیں۔ آپ ایمان کا وہ جوہر بے مثال ہیں کہ کسی کا ایمان آپ کے بنا نامکمل ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کو تمام صفات کے ساتھ مانتا ہو، ایمان کی دیگر شرائط پہ بھی پورا اترتا ہو، لیکن وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ ایمان نہ رکھتا ہو، تو ایسا ایمان بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ بقول شاعر: سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولیٰ تم ہی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک و پاکیزہ حبیب کا عشق اپنے عشق کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ پر ایمان لازم و ملزوم ہے۔ در حقیقت اتباع رسول ہی خوشنودی خدا کا بڑا ذریعہ ہے۔ جو بندہ آپ کے جتنا قریب ہے وہ خدا کے اتنا ہی قریب ہے، اور جو آپ کے در اقدس سے جتنا دور ہے وہ رب کریم سے اتنا ہی دور ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی پیروی کو اپنی پیروی قرار دیا ہے۔ آپ نے ہی چلنے پھرنے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ عبادت و دعا سب کا طریقہ سکھایا۔ جو بندہ اپنے رب کا مقرب بننا چاہتا ہے اسے اسوہ حسنہ سے ہی روشنی ملے گی۔ یہ ہستی نہ ہوتی تو یہ زمین و آسمان نہ ہوتے۔ بقول شاعر:
رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے کیا کہنے کہ صداقت ہی صداقت ہے۔ آپ کو آپ کے بدترین دشمنوں نے بھی صادق و امین کے لقب سے یاد کیا۔ حضور کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو میں نورانیت ہے، مگر صداقت و امانت و دیانت کا پہلو غالب نظر آتا ہے۔ یہ صفت دنیا کے دیگر پیشواؤں کے کردار میں نظر نہیں آتی۔ نعوذ باللہ، جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہ آیا۔ آپ نے جو وعدہ کیا اسے سچ کر دکھلایا، امانت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، دیانت آپ پر مکمل ہوئی، آپ سچے، آپ پر اترنے والی کتاب سچی، آپ کا پیام سچا، آپ کی سیرت سچی ہے، آپ صدق و صفا کے پیکر عظیم ہیں۔ بقول شاعر صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند ہے، آپ خلق عظیم کے پیکر ہیں۔ قرآن مجید نبی معظم کے ذکر و اخلاق سے سجا ہوا ہے۔ اس باعظمت کتاب میں اخلاق نبوی کے تذکرے ہیں۔ قرآن مجید میں اخلاق انسانی کے اصول وضع ہو کر آئے تو آپ ان پر عمل کرتے رہے۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے اخلاق کی عمدہ مثالیں قائم کیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذکر اور اعتراف میں آیات بنا کر نازل کرتا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ یہ تو میرے آقائے نامدار کے اخلاق کا قصیدہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی کامل نمونہ عمل ہے۔ یہ ارشاد باری تعالی ہے۔